کہ مدنی چینل ہر خاص و عام کو دکھائیں. ابھی جو مسائل بیان ہو رہے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسجد میں جانے والا، مسجد کو چندہ دینے والا، مسجد میں چندہ لینے والا، سماجی ادارہ چلانے والا، چھوٹا بڑا ہو یا کہ تنظیمیں چلانے والے جو لوگوں سے چندہ لیتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اپنے ادارے چلانے کے لیے، ہو یا کہ ان سب کو اس وقت مخاطب کر کے بیان ہو رہا ہے اور سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں. لیکن چونکہ اب یہ ساری باتیں پہنچے کیسے؟ اب نیت کرو میٹھے اسلام بھائی، جو مدنی چینل کے اس وقت ناظرین ہیں اور جہاں جہاں اسلام بھائی جمع ہیں، فیضان مدینہ میں جمع ہیں، آپ جو کہتے ہیں نا اپنی ایری چوٹی کا زور لگائیں مدنی چینل دیکھنے اور بالخصوص مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت اس قدر عوامی اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہر ایک کا گویا کہ اس میں اس کا علم ہونا ایک طرح سے مطلب بہت اہمیت رکھتا ہے. بالخصوص ان کے لیے تو لازمی ہے جو چندہ کرتے ہیں. بابا جو چندہ کرتا ہے چاہے وہ مسجد کے لیے کرتا ہے، اپنے ویلفیئر ایسوسیشن کے لیے کرتا ہے یا تنظیم کے لیے کرتا ہے، جو چندہ کرتا ہے تو کیا اس سے چندے کا علم سیکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، جس کو چندہ کرنا ہے اس کو چندے کا علم حاصل کرنا فرض رہے گا. لیکن جو بھی جیسے نکاح کرنا ہے تو اس کو نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائے گا. تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کو تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائے گا. نوکری کرنا چاہتا ہے اس کو نوکری کے مسائل، جس کو نوکر رکھنا ہے جس کو تو اس کو نوکر رکھنے کے مسائل سیکھنا فرض ہے، ورنہ تو حرام میں جا پڑے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے جو چندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چندہ کیسے کیا جائے، چندہ یعنی کس طرح استعمال ہو اس کا، یہ سیکھنا فرض ہے. ورنہ تو گناہ ہو ہی رہے نا. چندے کا مس یوز تو بالکل یعنی کہ ایک نارمل روٹین ہے، اتنا مس یوز ہوتا ہے. مسئلہ یہ نا باپا کہ وہ مس یوز جو آپ سمجھا رہے وہ خیر اس میں کوئی اپیل نہیں ہے جو کچھ آپ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کمیٹی بنے گی کس کی؟ اب کمیٹی جس کی بنے گی وہ عموماً ایسا ہوتا ہے یا تو وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہو یا نہیں تو پھر وہ تھوڑا وہ کھاتا پیتا تھوڑا پیسے والا آدمی ہو یا پھر یہ ہے کہ یہ وقت دینے والا ہو. اب ایسا مسجد کی کمیٹی کے لیے آپ کو ماشاءاللہ بابا مسجد کا تجربہ ایک کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ہے اور آپ نے ایک سے ایک کمیٹی والوں کو دیکھا ہوگا. آپ تک جس مسجد میں آپ بیان کرنے گئے ہوں گے کمیٹی والے استقبال کرتے ہوں گے اور ہار پہناتے ہوں گے. اب وہ ہار کس کے پیسے کا ہوتا ہوگا، کیا ہوتا ہوگا، یہ سب مطلب کہ وہ آپ نے اس پر وضاحتیں بھی بہت فرمائی ہیں. اب ایسی کمیٹی مسجد کا نظام چلانا ہے، محلے والوں کے پاس وقت نہیں ہے. اب یا تو کوئی پیسے والا ایک آدھ پیسے والا دباؤ میں ڈالنے کے لیے ڈالنا مطلب وہ ایک آدھ پیسے والا لانا پڑتا ہے کہ کام آتا ہے وہ. اب اس کو کیسے کرے، ایسی کمیٹی کہاں سے لائیں، ایسے متولی کہاں سے لائیں جو کم از کم کچھ نہیں تو یہ چندے کے بارے میں سوال ہے وہ ہماری کتاب ہی پڑھ لیں. اب ایسا کہاں سے وہ مسجدوں کا نظام کیسے پھر وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بند کر دیں مسجدیں کی؟ نہیں ہے اندر سے مسجدیں تو نہیں نا بند ہوگی. ہمیں علم سیکھنا ہے لیکن بابا ہے پرابلم، بہت بڑا پرابلم ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے. جی ہاں، یہ مطلب جب شوق ہے مسجدی خدمت کا ہونا بھی چاہیے تو اس کا سیکھنا ضروری ہے، ورنہ گناہ گار ہوتے رہیں گے اور تاوان چڑھتا رہے گا. ڈنڈ جتنا غلط استعمال کیا پیسوں کا تو توبہ سے معاف تھوڑی ہو جائے گا. جو عرف سے ہٹ کر اس نے خرچہ کر ڈالا، یہ گجرے ہی پہنا ڈالے مہمان مقرر کو، اور اگر وہاں کا یہ عرف نہیں ہے اور مسجد کے چندے سے پہنا دیے اس نے گجرے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو تو وہ دینا پڑے گا تاوان. توبہ بھی کرے کہ کیوں نہیں سیکھا، اور اس کا جتنی رقم کے گجرے پہنا اس کے پیسے بھی مسجد کے چندے میں اسی مسجد کے مد میں ڈال دے. ایک صورت ہوتی ہے کہ جیسے کہ پتہ ہے کسی کی رقم چندے کی لی ہے اور وہی رقم اس نے مس یوز کر دی، اب مسئلہ پتہ چلا، اب کیا کرے؟ تو اس کی صورت ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ جس نے چندہ دیا تھا اس سے بات کرے کہ بھئی آپ نے چندہ تو دیا تھا مسجد سے اور میں نے وہ تو مولانا کو گجرا ڈال دیا ہے، اب کیا کروں؟ آپ کو میں پیمنٹ کر دوں گا، آپ یوں کر کے مطلب وہ آفر کرے اس کو. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں میری طرف سے آپ کو معاف ہے تو یوں معاف ہو جائے گا. جو مالک معاف کرے وہ یہاں نوکر معاف کر دیتے ہیں. جیسے مسجدوں کے باہر وہ جوتے رکھے ہوتے ہیں جو بیچارے نمازی آئے ہوتے ہیں، اب وہ استنجا خانے میں جانا ہے، اندر سے کوئی نکلا بیٹھا تھا پہلی سب میں پھر پیشاب لگا نکلا تو اب کوئی نہ کوئی داڑھی والا یا بعد مسجد خاتم بولتا ہے ہاں یہ لو یہ پہن لو.
اب پہن کے چلا گیا. اب یہ خادم نے بولا یہ بھی اگر ذاتی خادم کو دے دیا تو ٹھیک ہے, ثواب ملے گا اس کو. اگر ذاتی نہیں ہے اور کسی اور کا ہے اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ خادم کا نہیں ہے, یہ کسی اور نمازی کے جوتے اور یہ پہن کر استنجا خانے میں چلا جائے, تو یہ جائز نہیں ہے. اب دیکھو نا, اتفاق سے یہی جس کے جوتے تھے یہ نکلا, اس کو جلدی جانا پڑ گیا. اب یہ دیکھا کہ میرے جوتے تو جوتا چور کو کوسنے دیتا ہوا چلا جائے گا بیچارہ ننگے پیر. اور آپ تو شریف آدمی ہیں, آپ نے واپس وہی جوتے رکھ دیے. وہ تو اپنے جوتے بیچارہ ضائع کر چکا نا. تو اس لیے وہ اگر بالفرض امام بھی اجازت, سب امام علماء اور مفتیان کرام تو نہیں ہوتے, مسجدوں کے امام ہر امام عالم نہیں ہوتا, تو ان کو بھی نہیں پتا ہوتے یہ مسائل. بیچارے بول دیتے وہاں مولانا یہ بھائی بڑے صاحب یہ پہن لو. کس کے ہی اگر کوئی سمجھدار ہو تھوڑا پوچھے, ارے سب اپنے سب چلتا ہے. تو بعض مولانا کہلانے والے بھی چلاتے ہوتے, تو وہ بیچارے مطلب یوں کرتے. یہ عام ہے, یہ ابتلاء عام کہہ سکتے اس میں ہے. میں نے عرب امارات میں بہت اچھا نظام دیکھا, مجھے بہت پسند آیا. ادھر مسجدوں میں, اب ہر جگہ نہیں ہوگا لیکن میں نے دیکھا ہے مسجدوں میں, کہ وہاں باہر کا جوتا اپنا جیسے استعمالی جوتا جو ہے نا, یہ پہن کر جانے نہیں دیتے. خادم دیکھ لیتا ہے تو منع کرتا ہے, کیونکہ وہ اس کے تلے میں ذرا میل کچیل لگا ہوتا ہے, تو وہ پانی والے فرش پر جب وہ صفائی کا وہاں زیادہ اہتمام ہوتا ہے, ہماری طرف اندھی نہیں چلتی, تو وہ کالے دھبے پڑ جاتے ہیں فرش پر. استنجا خانے بڑی خوبصورت ٹائلیں اور لگی ہوتی ہیں جہاں, تو اس لیے وہ منع کرتے ہیں کہ وہاں جوتے چپل رکھے ہوئے, تو وہاں یہ لوگ چپل رکھ دیتے ہیں. چپل کو مطلب یہ کہ یہ تھوڑا سا ٹکڑا اس کا کاٹ ڈالتے ہیں, آگے سے یا سائڈ سے ایک ٹکڑا کاٹ دیتے ہیں. یہ وہاں کا عرف ہے جو میں نے کئی مسجدوں میں دیکھا ہے. یہ ٹکڑا کاٹ دیتے ہیں. اب وہ جو بھی آیا پیشاب کرنا ہے تو وہ مسجد کی چپل پہن کر اندر جائے گا اور واپس آ کر اتار دے گا. اگر اب کوئی چپل پہن کر چلا جائے, اس کو چوری کرنا چاہے تو چور بھی چوری نہیں کرے گا. کوئی بھی دیکھے بولے کس مسجد سے اٹھا لایا ہے, وہاں کا عرف ایسا ہے. یہ بڑی مجھے آئیڈیا پسند آئی گیا کہ یوں کرتے یہ لوگ. یہ کون سا فیضان مدینہ؟ ہمارے فیضان مدینہ بھی رکھ دیا ہے, جامعہ میں بھی رکھا ہی ہے. شاباش, واہ. تو چلو کسی نے دیکھا ہوگا یا کسی کا آئیڈیا یا مجھ سے سنا ہوگا, میں نے پہلے بھی مذاکرے میں فرمایا تھا, اس کے بعد نافذ ہو گیا. اچھا. تو یہ اچھی آئیڈیا ہے کہ اس طرح مطلب ہے کہ عام آدمی چپل چوری نہیں کرے گا. بھول سے بھی لے جائے گا تو وہ گھبرا جائے گا کہ یار یہ کیا پہن کر آ گیا, کوئی کیا بولے گا, تو بھاگ کے آئے گا, رکھ کے چلا جائے گا. اس میں ایک مطلب یعنی کہ وہاں بھی ایک مطلب یعنی کہ مشکوک باتیں ہیں تھوڑی. وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض وہ استنجا خانوں میں ذرا وہ قیمتی قسم کے, ایک تو ہوتے یہ ہوائی چپل یہ رکھتے ہیں, بعضوں کا دیکھا ہے کہ ذرا وہ اچھی والی مطلب جوڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں. تو اس پر مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بیچارہ بھول کے چلا گیا ہو, جلدی میں نکل گیا ہو, کدھر رکھی بھول گیا. مسجدیں بعضوں بڑی بڑی ہوتی ہیں, کھانے دار اس کے باکس بھی ہوتے ہیں بعضوں کا, تو رکھ کے بھول گیا, اس کو ملا نہ ہو, یا وہی مطلب کوئی آگے پیچھے چلا گیا ہو لے کے اس کو. چوری تو وہاں چپل ہوتی نہیں ہے میرے خیال میں, اس لیے کہ وہ اپنے وہاں چور بازاریں نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو چور بازاریں تعاون کے لیے حاضر ہیں, چوری کر کے لاؤ ہم بیچ دیں گے آپ کو. یہاں تو ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے وہ ہر طرف سے انتظامیہ کی سرپرستی چور کو حاصل, چور کو چور بازاری میں سامان بیچنے والوں کو مطلب تعاون حاصل. تو یہ ساری چین بنی ہوئی ہے چوروں کی, ڈاکوؤں کی. مگر انتظامیہ کا ہر فرد ایسا نہیں ہوتا, یہ میں وضاحت کرتا رہتا ہوں. تو یہ میں جو کہنا چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب منہ سے کھاتے, ناک سے کوئی نہیں کھاتا. تو اس سے تھوڑی چوری کی ہے بابا. ہاں تو چور کو تعاون تو کیا نا. اگر یہ چور, جیسے میں نے کہا نا کہ میں جہاں کی بات کر رہا ہوں جن ملکوں کی, کہ وہاں یہ چوری نہیں ہوتے چپل, تو وہاں چور بازار, وہاں چور نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے, وہ بڑے ہاتھ مارتے ہیں, پھر ایسے مارتے ہیں کہ وہ ڈبہ ہی کھول کر دے آدمی کا. تو وہاں بھی چوریاں ہوتی ہیں, وہاں بھی ڈکیتیاں ہوتی ہیں, کم, بہت کم. اور وہاں چونکہ اخبارات پر بالکل یعنی سینسرشپ مضبوط وہاں ہوتی ہے. یہ ہماری طرح نہیں کہ وہ پٹاخڑی پھوٹی تو بہت بڑا پٹاخہ بن گیا,